جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت بار چونکہ جگہ کی کمی ہوتی ہے اس لیے ہر لفظ کا مطلب برابر اس کے نیچے لکھنا ناممکن ہوتا ہے. لہذا میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ سٹک کے ذریعے سے لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کی میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں تاکہ ہر لفظ آسانی سے سمجھ آ سکے. واضح پر وا اور جب، قول کاف واو لام قول بات یا کہنا، موسیٰ لقوم ہی 3 لفظ ہیں یہ. لمز لیے، قوم کاف واو میم قوم، ہی اسم اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لقوم ہی اپنی قوم سے. یا قوم 2 لفظ ہیں، یا کھڑا زبر یا حرف ندا ہے اے. قوم کاف واو میم قوم. اور اگر کسی لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. تو یہاں اس کا لفظ ہے میری. یا قوم اے میری قوم. انکم 2 لفظ ہیں، انا بے شک، کم تم نے، ظلمتم یہ بھی 2 لفظ ہیں، ظلام ظلم تم نے. انفسکم یہ بھی 2 لفظ ہیں، نون فا سین نفس یا جان، کم اپنے. اتخاذکم یہ بھی 3 لفظ ہیں، بازر بھی باوجہ. اخذ حمزہ خاذا اخذ بنانا یا لینا، کم تم نے. العجلہ عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، العجلہ بچھڑا. فتوبو 2 لفظ ہیں، فا زبر فا پس، توبو تا واو با توبہ. الا طرف. بارئکم 2 لفظ ہیں یہ، با را حمزہ برا پیدا کرنا یا پیدا کرنے والا، کم اپنے. فقتلو یہ بھی 2 لفظ ہیں، فا زبر فا پس، اقتلو قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے قتل کرنا. انفسکم 2 لفظ، نون فا سین نفس جان، کم اپنے. ذالکم اسم اشارہ ہے یہ، خیر خا یا را یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خیر بہتر. لکم 2 لفظ ہیں، لم زبر لا لیے، کم تمہارے لیے. اندہ پاس. بارئکم 2 لفظ ہیں، با را حمزہ برا پیدا یا پیدا کرنے والا، کم تمہارے. فتابہ 2 لفظ ہیں، فا زبر فا پس، تابہ تا واو با توبہ یا مہربان. علیکم 2 لفظ ہیں یہ، علا پر، کم تم پر. انہو 2 لفظ ہیں یہ، انا بے شک، ہو اسم اشارہ ہے اللہ کی طرف، وہ. انہو بے شک وہ، ہوا وہی. التواب تا واو با توبہ. الرحیم را ہا میم رحم.
وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا تم نے انفسکم اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر باتخاذکم العجل بوجہ اس کے کہ بنایا تم نے بچھڑے کو معبود فتوبو پس توبہ کرو الی بارئکم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے فقتلوا پس قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس فتابا پس مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے حوالے سے لِقَوْمِهِ کاف واو میم یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قوما یا کاما کھڑا ہونا متوازن ہونا، اسی سے پھر قیام ہے۔ قیام کا مطلب ہے کسی جگہ ٹھہرنا رکنا، اسی سے مقام ہے، مقام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے کی جگہ، اسی سے قوم ہے، مردوں اور عورتوں کی جماعت کو قوم کہتے ہیں۔ قوما اسی سے ہے، نماز کی حالت میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ قوما کہلاتا ہے۔ پھر القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور القیوم کا مطلب ہے جو اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو لیکن اس کے بغیر کسی چیز کے قیام کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے۔ ظلمتم ذا لام میم یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور بنیادی معنی اس کا ہے چیز کو اپنی مخصوص جگہ پر نہ رکھنا، یعنی حقوق و واجبات ادا نہ کرنا۔ اور حقوق و واجبات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ کے حقوق، اور ایک ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق، حقوق العباد۔ اور جو یہ حقوق ادا نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہی انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے احکامات کو ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، ان پر عمل نہیں کرتا، تو وہ دراصل اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، یہ ہے ظلم۔ انفسکم نون فا سین یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نفس۔ انسانی ذات کے ظاہری و باطنی پہلوؤں کو نفس کہتے ہیں، یعنی مائی سیلف سے مراد زندگی، اس سے پھر روح مطلب بھی ہے، جان، سانس، یہ اسی کے مطلب ہیں نفس کے۔ اور پھر
خواہشات کا مرکز بھی نفس ہی ہوتا ہے۔ باتخاذ حمزہ خا زا اخذا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ اخذا کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، احاطہ کرنا۔ اسی سے پھر مواخذہ بھی ہے۔ مواخذہ کہتے ہیں پوچھ گچھ کرنا، حساب کتاب کرنا۔ العجلہ، عین جیم لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عجلہ، عجلہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی یا تیزی، یعنی کوئی چیز یا کوئی کام اس کو وقت سے پہلے حاصل کر لینے کی خواہش کو عجلہ کہتے ہیں، یعنی عجلت، جلدی میں۔ اور پھر العجل مٹی کو بھی کہتے ہیں، اور العجلہ بچھڑے کو کہتے ہیں۔ بچھڑے کو العجلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیل بننے سے پہلے پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے، اسی نسبت سے اسے العجلہ کہتے ہیں۔ فتوبو، تا واو با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا، اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو ایک راستے پر چلتا جا رہا ہے، راستے میں ایک چوراہا آ گیا، وہاں سے اس نے ایک راستے کو اختیار کیا اور وہ چل پڑا، لیکن کچھ آگے جا کر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے، اس کا جو قدم ہے وہ غلط راستے کی سمت اٹھ گیا ہے۔ اب وہاں سے وہ واپس پلٹے گا اور پھر اسی مقام پر پہنچے گا جہاں سے اس کا پاؤں، اس کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا۔ تو یہ جو واپس پلٹنا ہے اور اس جگہ پر آنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یعنی توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کرنا، پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، اپنی اصلاح کرنا، اور پھر سیدھے راستہ اختیار کرنا، یعنی سیدھے راستے پر چلنا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ساری زندگی زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ ادا کرتا رہے تو یہ اس کی توبہ نہیں۔ توبہ ایک عملی قدم ہے جس سے غلط چیز کو انڈو کیا جاتا ہے، یعنی توبہ ایک عملی قدم ہے۔ اور پھر توبہ کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو پھر توبہ کے بعد الہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، بندے کا توبہ کرنا۔ اور اگر توبہ کے بعد الہ آئے تو یہ نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو توبہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا یا بندے پر مہربان ہونا، اور پھر ایسا عمل کرنے والے کو تائب کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جس نے توبہ کی۔ بارئکم، با را حمزہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے برآ۔ برآ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی پیدا کرنا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الباری۔ الباری سے مراد پیدا کرنے والا۔ ابرا کہتے ہیں کسی چیز سے مرض کو دور کر دینا، اور براتن تعلق باقی نہ رکھنا، یعنی بری ہو جانا، کسی معاملے سے
ہر طرح کا تعلق نہ ہونا، الگ ہو جانا، اپنے ذمہ کوئی قصور نہ لینا، یہ بری کہلاتا ہے۔ فقتلو قاف تا لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قتل کرنا، ہتھیار کی ضرب یا پتھر یا زہر وغیرہ سے کسی کو مار ڈالنا، یہ قتل کرنا کہلاتا ہے۔ اسی سے پھر قتال ہے، قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا، اسی سے مقتول ہے، جو قتل ہو جائے اسے مقتول کہتے ہیں۔ خیرن، خا یا را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خیر۔ خیر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، اور ہر ایسی چیز کو جو سب کو مرغوب ہو، یعنی جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور ہر قسم کا جو مال ہے اسے بھی خیر کہتے ہیں۔ پھر خیارن اسی سے ہے، یعنی اختیار، اور استخارہ بھی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے دو باتوں میں سے کسی ایک کو طلب کرنا، یعنی جب کوئی دو ایسی باتیں انسان کے سامنے ہوں تو ان پر اس کو کس پر عمل کرنا ہے اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اور یہ انفرادی ہوتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ مسنون یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو نفل ادا کیے جائیں اور اللہ سے مدد طلب کی جائے کہ میرے لیے کون سا کام بہتر ہے، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ پھر خیر کا مطلب بہتر بھی ہوتا ہے، یعنی شرف و برتری، خیرات بھی اسی سے ہے۔ خیرات وہ مال جو اللہ کے راستے میں جو کہ فرض نہ ہو وہ دیا جاتا ہے، اسے خیرات کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیا جانے والا مال۔ الرحیم، را ہا میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رحم۔ رحم رحمت کو کہتے ہیں، اور رحمت اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو کسی انسان کے لیے نشو و نما کا باعث بنتی ہے اور یہ بلا معاوضہ ملتی ہے۔ اسی سے رحمن ہے، یعنی مہربان ہونا، اور رحمتن کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے سائے میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ کی رحمت اللہ کی جنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بوجہ اس کے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو پس قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتابا پس مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
یہ اس آیت کا لفظ مطلب روٹ ورڈ کے ساتھ تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ سیاق و سباق کی روشنی میں اگر آیت کا پس منظر بیان نہ کیا جائے تو آیت کا مفہوم پوری طرح سے سمجھ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس آیت کا مختصر پس منظر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔